قرآن مجید میں یہ آیت تو مکہ کی سرزمین کے لیے اتری اور بعد میں مدینہ المنورہ کا تذکرہ کیا گیا، لیکن اسی آیت کریمہ کو اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کے تناظر میں دیکھیں تو قرآن مجید ہمیں مکمل طور پر رہنمائی اس آیت قرآنی میں کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا، اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بالکل تھوڑے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بر صغیر میں ہندوستان میں ہم تھے تو اس وقت ہندو زیادہ تھے اور ہم تھوڑے تھے۔ پھر آگے فرمایا مستضعفون فی الارض، اور تم اس سرزمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ ہم جب ہندوستان میں تھے اور یہ متحدہ ہندوستان تھا تو ہم کمزور سمجھے جاتے تھے۔ تخافون، اور ہر وقت ہمیں خوف رہتا تھا، ان یتخطفکم الناس، کہ کہیں ابھی لوگ آ جائیں گے اور تم پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ہندوستان متحدہ ہندوستان میں تھے اور ابھی پاکستان بنا نہیں تھا تو لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ نماز پڑھ کے گھر بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ گلیوں کوچوں بازاروں میں گئے تو معلوم نہیں تھا کہ واپس پلٹ کر بھی آئیں گے۔ ہمہ وقت خوف رہتا تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فآواکم، تو پھر اس رب نے تمہیں رہنے کے لیے علیحدہ ٹھکانہ عطا فرما دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے پھر اپنی مدد کو نازل کر دیا۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں کھانے کے لیے پاکیزہ رزق بھی عطا فرما دیا۔ جب ہم وہاں تھے تو ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا، اپنا انعام کیا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خطہ پاکستان اسلام کے نام پر عطا کر دیا۔ فرمایا پتہ ہے کیوں عطا کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم سوچو کہ تب ہم کمزور تھے، تب ہم بے یار و مددگار تھے، تب ہمیں ہر وقت خوف رہتا تھا، میں نے تمہاری مدد کی، میں نے تمہیں الگ خطہ عطا کیا، میں نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ فرمایا یہ ساری چیزیں سوچو اور سوچتے سوچتے ایک ہی کام کرنا، لعلکم تشکرون، کہ جب یہ مہینہ آ جائے، جب یہ دن آ جائے، جب آزادی کے لمحات آ جائیں تو پھر کیا کرو؟ اللہ رب العزت کا عاجزی اور انکساری کے ساتھ شکر کرنا، مولا تیرا بڑا کرم ہے، تو نے ہمیں یہ خطہ عطا فرما دیا۔